انسان کی معلوم کائنات دو دنیاؤں کا مجموعہ ہے۔ ایک خدا کی تخلیق کرتا دنیا ہے۔ یہ دنیا زندگی اور اس کی ہر رانائی کا آخری نشان ہے۔ اس دنیا میں بے پناہ حسن ہے، بے حد توازن ہے، رنگ و خوشبو کی دل آویزی ہے، نغمہ و آہنگ کی دلکشی ہے، نور و لطافت کے ان گنت دریچے ہیں، لمس و لذت کے بے شمار جھروکے ہیں، زیست کی حرارت ہے، تاروں کی جگمگاہٹ ہے، جگنوؤں کی روشنی ہے، شفق کی لالی ہے، ہوا کی سرسراہٹ ہے، ساز کی دلکشی ہے، آواز کا سرور ہے۔ غرض حیات مستعار کسی بھی خوبی کا تصور کر لے، اس کا ایک مکمل نمونہ یہاں موجود ہے۔ یہ دنیا خداوند لازوال کے بے انتہا کمال کا ایک ادنا تعارف ہے، مگر یہ کمال جمال کی رنگ آمیزی سے عبارت ہے۔ دوسری دنیا انسان کی اپنی دنیا ہے۔ اس دنیا پر موت کا راج ہے۔ یہاں فنا کی حکمرانی ہے۔ یہاں زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، سیلاب ہیں، طوفان ہیں، بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، معذوری ہے، محتاجی ہے، غم و الم ہے، مایوسی و حزن ہے، خوف و ملال ہے، دکھ کی جلن ہے، پچھتاوے کی آگ ہے۔ یہاں بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں، معصوم سزا پاتے ہیں، کمزور ظلم کا نشانہ بن جاتے ہیں، ہنرمند بے سہارا اور باصلاحیت بے روزگار رہ جاتے ہیں۔ غرض موت ہر قبا پہنے اور پریشانی ہر ردا اوڑھے، اس دھرتی اور اس کے باسیوں کو ہر روز اپنا نشانہ بناتی ہے۔ یہ دنیا گرچہ خدا کی رضا سے نہیں مگر اس کے اذن سے یقیناً ظہور پذیر ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی خدا کے کمال کا ادنا تعارف ہے، مگر یہ کمال اس کے جلال کا عکس لیے ہوئے ہے۔ موت و زندگی کا یہ سلسلہ نہ جانے کب سے شروع ہوا اور کب تک چلے گا، کوئی نہیں جانتا، مگر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ عنقریب انسان کی معلوم یہ دو دنیایں ختم ہو جائیں گی، پھر ایک نئی دنیا قائم ہوگی۔ اس دنیا میں خدا ایک دفعہ پھر اپنے جلال و کمال اور اپنے جمال و کمال کی صنائی سے دو دنیایں تخلیق کرے گا، مگر یہ دو دنیایں اس کے کمال و جمال و جلال کا تعارف نہیں بلکہ اس کا مکمل نمونہ ہوں گی۔ ان میں سے پہلی دنیا جنت کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا میں صرف جمال خداوندی کا ظہور ہوگا، مگر ہر جمال کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا۔ زندگی ہوگی مگر موت سے بے خوف، جوانی ہوگی مگر بڑھاپے سے بے پرواہ، حسن ہوگا مگر زوال سے نا آشنا، لذت ہوگی مگر ہر بیزاری سے محفوظ، سکون ہوگا مگر ہر اندیشے سے مامون۔ الحمدللہ وسبحان اللہ۔ دوسری دنیا جہنم کی دنیا ہوگی۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، محرومی، مایوسی، بھوک، پیاس، تڑپ، بے بسی، پچھتاوے، غرض عذاب اور آگ کے اتنے روپ ہوں گے کہ گنے نہ جا سکیں۔ یہ سب بھی کمال درجے میں ہوگا، مگر یہ کمال جلال و غضب کی اس تپش سے عبارت ہوگا جس سے سرزمین دوزخ کا ذرہ ذرہ سلگ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ واللہ اکبر۔ پہلی بستی کو دو قسم کے لوگ بسائیں گے، ایک وہ جو اس دنیا میں اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر نہیں جیے، جو حکم سامنے آیا انہوں نے مانا، جہاں غلطی ہوئی معافی مانگ لی، ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو چاہے ان کی زندگی نہ بنے مگر مقدر بھر وہ ان کو بجا لاتے رہے۔ دوسرے وہ جو جنت کی اعلیٰ بازی لے گئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی بنا لیا، وہ ہر لمحہ اس کی یاد اور محبت میں جیے، زندگی کے ہر سرد و گرم میں اس کے سامنے جھکے رہے، اس کے دین کی نصرت میں سعی و جہد کرتے رہے، عبادت رب میں سرگرم رہے۔ ایک اندیکھا خدا ان کی زندگی بن گیا۔ سو روز قیامت جب خدا دکھائی دیا تو اس نے انہیں ابدی طور پر
اپنے قرب سے نواز دیا۔ دوسری بستی کے باسی بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے وہ جو سرکشی کرتے رہے، ظلم و فساد مچاتے رہے، قتل و رہزنی جن کا شیوا اور فسق و فجور جن کا پیشہ رہا، جن کے سامنے سچ آ گیا مگر جانتے بوجھتے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے حق کو حق کی شکل میں دیکھ لیا مگر کبر و نحوت نے ان کی گردن میں سریا لگا دیا۔ ان کے سر نہ جھکے۔ پیشوائی، تعصب، مفاد پرستی جن کے دلوں کی بیماریاں اور حسد و کبر جن کے سینوں کا روگ تھا، ان کا روگ ان کو لے ڈوبا، اور ڈوبا بھی اس بستی میں جہاں ہر طرف عذاب کی بارش ہو رہی ہے۔ اس بستی کے دوسرے مکین وہ ہیں جن کے دل غفلت کا شکار رہے۔ دنیا کے مزوں اور لطف نے ان کو اندھا کر دیا، بدکاری اور بدی نے ان کی زندگی کا احاطہ کر لیا۔ وہ جانور بن کر جیے اور پیٹ و فرج کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر نہ دیکھ سکے کہ جمال و کمال کی کس دنیا میں وہ بسائے گئے ہیں۔ وہ خدا کی اس تعارف گاہ کو ایک چراگاہ سمجھے۔ معرفت عبادت اور عبادت کی خوراک کے بجائے گناہ اور معصیت کا رزق ان کا مقدر بنا۔ انہوں نے معرفت رب کا ایک دفعہ ملنے والا یہ موقع ہمیشہ کے لیے گنوا دیا۔ یہ غافل بھی سرکشوں کے ساتھ جلال الہی کی ناقابل برداشت تپش کا سامنا کریں گے۔ ہم سب ان چار گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں ہیں۔ زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا جو خدا کی آہٹ پر ڈرنے والا تھا اور کون تھا جو انذار آخرت کی ہر گرج کے بعد بھی غفلت کی نیند سویا رہتا تھا۔ کون ہے جو سراپا ہم تھا اور کون تھا جو سرکشی کا پیکر تھا۔